بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں مس نزت آپ لوگوں کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر۔ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ بچے، پریویس لیکچر میں ہم نے قرارداد لاہور، جس کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اس کو ڈسکس کیا۔ ہم نے جو قرارداد لاہور کا متن تھا یا اس کو پیش کرنے والے جو رہنما تھے، اس کے علاوہ اس کے جو رد عمل تھا یا اس کا جو رزلٹ تھا، وہ ساری چیزیں ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کی ہیں۔ بچے، اب ہم آج کے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کرپس مشن 1942۔ بچے، کرپس مشن کیا ہے؟ یہ کون لے کر آیا اور یہ ہندوستان کب آئے اور یہ کون سے پروپوزل لے کر آئے؟ اس کے علاوہ اس مشن کا ریزلٹ کیا نکلا؟ یہ ساری چیزیں آج ہم اسی لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ بچے، اگر ہم دیکھیں تو میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ ہر کہانی کے پیچھے ایک اور کہانی بھی ہوتی ہے۔ بچے، اگر میں کرپس مشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ یعنی اس کا پس منظر جاننا ہوگا کہ اس کا بیک گراؤنڈ یا اس کا پس منظر تھا کیا کہ ایک مشن آیا ہندوستان اور کچھ پروپوزل لے کر آئے۔ بچے، اگر میں اس کے بیک گراؤنڈ پہ آ جاؤں کہ اس کا پس منظر کیا تھا، تو بچے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 1939 کا جو ورلڈ وار سیکنڈ یعنی دوسری جنگ عظیم، بچے یہاں پر دوسری جنگ عظیم میں جو کہ سب سے بڑا اتحادی جو ملک تھا وہ برطانیہ تھا، اور برطانیہ اس وقت ہند پر یعنی ہندوستان پہ قابض تھا۔ بچے، تو 1939 کا جو ورلڈ وار سیکنڈ ہے، اس جنگ میں برطانوی حکومت پر بہت ہی زیادہ پریشر آیا۔ اس کی پوزیشن جو تھی وہ ڈگمگانے لگی یعنی کمزور ہونے لگی، تو اس کو ہندوستانیوں کی سخت حمایت کی ضرورت تھی۔ بچے، تو اور اس کے علاوہ دوسرا اگر میں ریزن بتا دوں کہ 1942 میں جو ورلڈ وار سیکنڈ 1939 کو سٹارٹ ہوئی تھی، اس میں 1942 کو جو جاپنیز تھے وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے جو برما کے علاقے ہیں جو کہ اس ٹائم یہ ہندوستان کے علاقے ہی تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے وہاں سے ہندوستان پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے، جو کہ یہ بھی ایک الارمنگ بات تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور پس منظر میں کچھ اور ریزنز کی طرف جائیں تو اس کا ایک ریزن یہ ہے، تو دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ 1939 میں شروع ہونے والی جو دوسری جنگ عظیم تھی، اس میں جو برطانوی حکومت ہے ان کو مین پاور چاہیے تھا، یعنی ان کو ہندوستان کے لوگ چاہیے تھے لڑنے کے لیے، ان کو یہاں کے آفیسرز چاہیے تھے اور آرمی چاہیے تھی، اس کو یہاں کے سپاہی چاہیے، تو اس لیے یہاں پر ہندوستان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھی یہ ایک مشن آیا تھا یا یہ ایک پروپوزل لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور مین بات میں اس کو بتا دوں کہ میں نے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ پریویس لیکچر ہمارا تھا 1940 کا جو قرارداد لاہور تھا۔ بچے، تو ایک یہ مین فیکٹر یہ بھی ہے پس منظر میں کہ 1940 کو قرارداد لاہور جو پیش کی گئی تھی، اور اس قرارداد میں مسلم لیگ نے واضح طور پر ایک الگ ملک کا مطالبہ کر دیا تھا، تو یہ بھی ایک پریشر بلڈ کر رہا تھا برطانوی حکومت پر۔ جبکہ دوسری طرف آل انڈیا نیشنل کانگریس جو کہ ہندوؤں کی ایک اکثریت پارٹی تھی، انہوں نے 1939 میں وہ جو 8 صوبوں میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنائی تھی، تو وہاں کی اسمبلیوں اور گورنمنٹ سے ریزائن دیا، تو ایک پریشر انہوں نے بھی بلڈ کیا ہوا تھا ایک ہندوستان چھوڑو تحریک کے ذریعے۔ بچے، تو مختلف قسم کے سائڈ سے ان پہ پریشرز آ رہے تھے، یعنی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کرپس مشن کا ہندوستان آمد کا جو میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا کہ
کہ مطلب یہ اس کی کہانی ہے پیچھے کہ یہ لوگ یہاں کیوں آئے تھے، اس کے پیچھے یہ ساری کہانی تھی۔ دوسری جنگ عظیم تھا، قرارداد لاہور تھا، دوسری جنگ عظیم میں یہاں کے جو مین پاورز تھے، یعنی یہاں کے ہندوستانیوں، ان کی ضرورت، ان کو لڑنے کے لیے سپاہیوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ تو مطلب یہ مختلف قسم کے مین کاسز تھے یا اس کے فیکٹرز تھے، جس کے بیس پہ پھر جو برطانوی حکومت نے تقریباً سر اسٹیفرڈ کرپس کی سربراہی میں 3 رکنی وفد کچھ پروپوزل لے کر 23 مارچ 1942 کو ہندوستان آیا۔ بچے اس کرپس مشن کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے عوام اور یہاں کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی حمایت حاصل کر کے ان کو ورلڈ وار سیکنڈ میں برطانوی حکومت کی مدد پر آمادہ کرنا تھا۔ مطلب یہ مین چیز یہی تھی کہ وہ مطلب دوسری جنگ عظیم میں آپ ہمارے ساتھ دو۔ بچی تو سر اسٹیفرڈ کرپس جو کہ 3 رکنی وفد کے ہمراہ ہندوستان کے آمد کے بعد انہوں نے یہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، اسپیشلی کانگریس اور جو مسلم لیگ کی پارٹی تھی، ان کے جو لیڈرز تھے، ان کے جو سیاسی رہنما تھے، ان سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں کے بعد پھر انہوں نے 30 مارچ یعنی 30 مارچ 1942 کو کرپس نے ایک پروپوزل پیش کیا، مطلب ایک فارمولہ پیش کیا۔ اچھا، اگر ہم اس فارمولے یا اس پروپوزل کی طرف آ جائیں یا ہم اس پہ بات کریں تو پہلا اس کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ مطلب یہ کرپس مشن کہہ رہا تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد مطلب یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ ہماری مدد کریں، ہمیں آپ کی مدد کی یا حمایت کی سخت ضرورت ہے، تو آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ تو یہ جنگ جب جیسے ہی ختم ہو جائیں گے تو ہم ہندوستان میں الیکشن کروائیں گے، مگر ان کی شرط یا کنڈیشن یہ تھی کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے اس کا جو نیکسٹ پوائنٹ تھا اس پروپوزل کا وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں جو الیکشنز کروائی جائیں گے جنگ ختم ہونے کے بعد، تو اس میں جو صوبائی اسمبلی میں جو ممبران، صوبائی اسمبلی کے جو ممبرز وہ اس الیکشن سے الیکٹ ہوں گے یا پاس ہو کے اسمبلی آئیں گے، تو اسی صوبائی اسمبلیوں کے ممبران پر مشتمل ایک دستور ساز اسمبلی بنا دی جائیں گے۔ مجھے دستور ساز اسمبلی کا مطلب یہ ہے کہ آئین یا ڈاکومنٹس یا رولز بنانے والی اسمبلی۔ بچے یہاں پر یہ پروپوزل میں یہ تھا کہ ایک دستور ساز اسمبلی، اسی صوبائی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں اس پر مشتمل ایک اسمبلی بنائی جائیں گی، اور یہ اسمبلی جو ہے یہ ہندوستان کے لیے آئین بنائیں گے۔ بچے تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات تھی کہ ہندوستان کے جو رہنما تھے یا پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کو اس بات کے لیے الاؤ کیا گیا کہ وہ اپنا جو آئین ہے یا کنسٹیٹیوشن جو ہے یا جو رولز ہے یا قوانین ہے وہ خود ہی بنائیں، اور یہ قوانین یا یہ آئین جو ہے یہ حکومتی برطانیہ یعنی ہمارے لیے یہ قابل قبول ہوگا، یعنی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ بچے اس کے علاوہ اس پروپوزل میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جو آئین ساز اسمبلی جو بنے گی پروویژنل اسمبلی کے ممبرز پر، تو یہ اور جو برطانوی حکومت کے درمیان یعنی اس اسمبلی اور برطانوی حکومت کے درمیان جو کہ جتنی بھی ہندوستان کے جو بڑے بڑے ایشوز ہیں یا مسائل ہیں یا مختلف قسم کے جو امور ہے یا نظام چلانے کے لیے مختلف قسم کے کام ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے یا طے کرنے کے لیے ایک ایگریمنٹ سائن کرنا ہوگا، یا ایک ایگریمنٹ سائن کریں گے حکومت برطانیہ یہاں کے دستور یا قانون ساز اسمبلی سے۔ بچے اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جو شاہی ریاستیں تھی یا جو شاہی اسٹیٹس تھے ان کو وہ بھی اس الیکشنز میں حصہ لے سکیں گے اپنی مرضی سے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی بھی علاقہ وہ اپنی جو جداگانہ یعنی اپنی الگ
حیثیت یا اسٹیٹس اپنی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے اگر اس کو صوبائی اسمبلی میں 60% ووٹ پڑے تب۔ مجھے تو اس کا سمپل الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اگر ملک میں موجود کوئی صوبہ یا کوئی علاقہ علیحدہ ہونا چاہتا ہوں، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جداگانہ حیثیت جو ہے وہ رکھ سکتا ہوں تو وہ رکھ سکے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی اس پروپوزل میں۔ مجھے اس کا ایک اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو جنگ ہے یعنی ورلڈ وار سیکنڈ جو ہے، اس کے دوران جو دفاع یعنی ڈیفینس کی جو تمام رسپانسبلٹی یعنی باہر سے جو ہندوستان پہ جو کنٹرول ہوگا وہ حکومت برطانیہ کی ہاتھوں میں ہوگا، لیکن جو اندر جو آئین پر کنٹرول ہے یا آئین بنانا یا آئین پر عمل کرنا یا اس کے علاوہ ہندوستان میں موجود جو باقی ادارے ہیں اس کا اختیار ہندوستان کے جو وہاں مقامی نمائندے ہیں ان کو دیے جائیں گے۔ بچے کرپس مشن نے جب اپنا یہ فارمولہ دیا یعنی جو اپنے پروپوزل یا تجاویز دیے، اور اگر ہم اب اس پہ بات یہ کریں کہ اس پہ جو ریئیکشن کیا آیا تھا، مطلب کانگریس نے کیا رد عمل دیا اور مسلم لیگ نے۔ بچے تو اگر ہم بات کر لیں کانگریس کی، تو کانگریس نے اس پہ اس طرح سے رد عمل دیا کہ یہ اب پوسٹ ڈیٹ چیک ہیں، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ گزری ہوئی تاریخ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپائر ڈیٹ گزر چکی ہے، مطلب اب یہ وہ ٹائم وہ وقت گزر چکا ہے، اس لیے اب اس پروپوزل کو ہم نہیں مانتے، یعنی یہ پروپوزل کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اچھا دوسرا آبجیکشن اس کا یہ تھا کہ اس پروپوزل کو بنانے میں ہم سے مشاورت نہیں لی گئی۔ ہم اس ہندوستان کے جو اکثریت لوگ ہیں، ہندوؤں کی اکثریت پارٹی ہیں، اور ہمیں اس پروپوزل میں ہم سے مشاورت لینی چاہیے، لیکن ہم سے مشاورت نہیں لی گئی، اس لیے ہم اس پروپوزل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر سیلف رول ہو، یعنی یہ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ انگریز یہاں سے چلی جائے اور جو پاورز ہیں وہ ہمارے حوالے کر دی جائے۔ بچے اگر ہم مسلم لیگ کی طرف دیکھیں تو مسلم لیگ کا کیا رد عمل تھا؟ بچے مسلم لیگ نے بھی اس پروپوزل کو ریجیکٹ کیا۔ اس کا جو پہلا آبجیکشن تھا وہ یہی تھا کہ ہم سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ہندوستان میں جو دوسری بڑی قوم تھی وہ مسلمانوں کی تھی اور ہم ہی اس کے نمائندہ جماعت ہیں، اس لیے ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اچھا بچے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کرنے کا جو دوسرا آبجیکشن تھا مسلم لیگ کا وہ یہ تھا کہ اس پروپوزل میں ایک الگ جداگانہ انتخاب کا جو مطالبہ تھا وہ ہم جو کئی سالوں سے کرتے آ رہے اس کو نہیں مانا گیا، اور اس پروپوزل میں وہ چیز نہیں ہے، یعنی ایک ہی اسمبلی ہے تو ایک ہی اسمبلی کے اندر ہم نہیں رہ سکتے۔ تو دوسرا آبجیکشن مسلمانوں کا یہ تھا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کا یہ ایک نیکسٹ آبجیکشن یہ بھی تھا کہ اس پروپوزل میں پاکستان ہمیں بنتا دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے ہم اس تجاویز کو مسترد کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم انٹرسٹنگ بات ہے، اگر ہم یہ دیکھیں تو کانگریس نے مسلمانوں کے بالکل اپوزٹ بات کی، یعنی مسلمان کہہ رہے تھے کہ اس تجاویز میں ہمیں پاکستان بنتا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن کانگریس یعنی ہندو یہ کہہ رہے کہ ہمیں اس پروپوزل میں پاکستان بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس لیے ہم اس پروپوزل کو نہیں مانتے اور ہم ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ بچے تو ہندوستان کے جو دو بڑے پولیٹیکل پارٹیز تھیں مسلم لیگ اور کانگریس، ان دونوں نے ان تجاویز کو یا اس پروپوزل کو ریجیکٹ کیا۔ بچے تو اسی طرح یہ جو کرپس مشن تھا یہ ناکام ہوا اور یہ واپس انگلستان یعنی انگلینڈ چلا گیا۔ بچے یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ بچے یہ والا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر آپ لوگ
پریویس جو پیپرز ہے وہ اٹھا لے تو اس میں یہ والا کویشچن، یہ اس کے جو پروپوزل ہے یہ بار بار یا تو شارٹ کویشچنز میں آئے ہیں یا لانگ کویشچنز میں اس کے نکات یا تجاویز آئے ہیں، یا کتنے افراد پر مشتمل تھا، اور ہندوستان کب آیا اور کون سے پروپوزل پیش کیا، یا اس مشن کا نام کیا تھا۔ ویسے تو یہ ٹاپک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آن لائن کلاس میں آپ سارے بچے پریزنٹ ہوں تاکہ ہم اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکشن کر لیں۔ مجھے اپنا پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔